بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. حضرات تابعین میں جو احادیث صحابہ کو لکھتے تھے ان میں چند مشہور یہ لوگ ہیں. سعید ابن جبیر، سعید ابن المسیب، سید التابعین کہا جاتا ہے. سن ہجری 94 میں ان کا انتقال ہوا. ضحاک ابن مزاحم، ضحاک ابن مزاحم، ضحاک ابن مزاحم. حضرت حسن بصری، عطاء ابن ابی رباح امام صاحب کے شیوخ میں سے، ہشام ابن عروہ وغیرہ. یہ تو پہلی صدی ہوئی. دوسری صدی میں کتابت حدیث خلیفہ راشد خامس حضرت عمر ابن عبد العزیز نے محدث مدینہ حضرت ابو بکر ابن حزم کو لکھا، انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه. انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه. فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. امام بخاری نے اپنی کتاب میں کتاب العلم باب کیف یقبض العلم کے باب میں اس کو بیان کیا ہے. یہ ابو بکر ابن حزم مدینہ منورہ کے حضرات تابعین کے بعد کے سب سے بڑے محدث ہیں. تو حضرت عمر ابن عبد العزیز نے ان کو لکھ کر بھیجا کہ بھائی صحابہ کا انتقال ہو گیا بڑی تعداد میں، حضرات تابعین بھی آہستہ آہستہ رخصت ہو رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا علم ان کے ساتھ قبر میں رخصت ہو جائے. ایک کام کرو، صحابہ کی روایتوں کو اور حضرات تابعین کی روایتوں کو، ان کی مکتوبات کو، ان سب چیزوں کو جمع کرنا شروع کرو تاکہ احادیث کہیں ضائع نہ ہو جاوے. تو یہ سب سے پہلا سرکاری سرکولر تھا. کیا تھا؟ سرکاری اعلان. اور اس سرکولر کے ذریعے سے حضرت ابو بکر ابن حزم کو کہا گیا. اسی لیے ہمارے بعض محدثین اور بعض مورخین نے حضرت ابو بکر ابن حزم کو اول من دون السنہ، سب سے پہلے احادیث مبارکہ کی تدوین کرنے والا لکھا ہے. اسی طرح محمد ابن شہاب الزہری، ان کو بھی مدون حدیث کہا جاتا ہے. امام صاحب کے شیوخ میں سے، امام صاحب نے ان سے علم حاصل کیا. سن ہجری 124 میں ان کا انتقال ہوتا ہے. بہت بڑے پائے کے محدث گزرے. ہمارے زمانے میں ایسے گھوٹالہ لوگ ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے تقریباً ہمارے یہاں ایک استاد تھے مولانا یوسف صاحب آنٹی کر. تو وہ ایک دن آئے میرے پاس، میرا بھی ابتدائی زمانہ تھا تدریس کا، 2-4 سال ہوئے. مجھے کہا کہ یار آپ ابن ماجہ وغیرہ پڑھاتے ہیں حدیث کی کتابیں. کہا میں آج اندور گیا تھا. کہا کہ بیان کے بعد کچھ نوجوان آئے اور مجھے کہنے لگے کہ ابن شہاب شیعہ اور رافضی تھے اور طبری بھی شیعہ اور رافضی تھے. میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو مدون حدیث ہے اور اسلام کے سب سے پہلے مورخ امام طبری ہے. تو وہ حجت کرنے لگے میرے ساتھ. میں نے کہا تم نے کہاں پڑھا؟ تو پھر وہی کتاب لے کر آئے. تو اس کتاب میں حوالے کے ساتھ سب لکھا ہوا تھا. میں نے کہا وہ کتاب آپ لائے؟ انہوں نے نہیں دی. میں نے کہا نہیں، وہ کتاب منگاؤ، اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. پھر وہ کتاب منگائی، وہ کتاب میرے دے دی. تو اس کا مصنف تھا تمنا عمادی.
اب اس نے جو حوالے دیے تھے، چونکہ میرے کتب خانے میں الحمدللہ اکثر معتبر اور ضروری کتابیں پائی جاتی ہیں، تو اس کے حوالے سے میں نے مراجعہ شروع کی، دیکھیں اس نے حوالے میں جو بات لکھی ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ تو دیکھا تو بالکل غلط ہے، کتاب میں کچھ ہے یہاں کچھ ہے۔ پھر میں نے اس پر مزید تحقیق، تو عجیب انکشاف ہوا کہ طبری کے نام سے 4 مورخین گزرے، جن میں سے ایک سنی اور 3 شیعہ ہے۔ تو یہ تمنا عمادی نے لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس نے کیا کیا، جو شیعہ قسم کے طبری تھے، جو شیعہ طبری تھے، اس طبری کے بارے میں جو مورخین نے لکھا تھا اس کو اٹھا کر امام طبری سنی کے اوپر کیا کر دیا، لگا دیا، یعنی گھوٹالہ فی تاریخ۔ ایسے ہی امام زہری کے نام سے بھی متعدد لوگ گزرے، تو جو شیعہ قسم کے زہری تھے ان کے بارے میں جو مورخین نے کہا تھا اس کو اٹھا کر امام زہری کے نام پہ کیا کر دیا، فٹ کر دیا۔ میں نے کہا یہ ہے کون؟ اب اس کے اوپر تقریر تھی مولانا عبداللہ عباس ندوی کی، ندوہ کے استاد۔ مجھے اور تعجب ہوا، میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر میں نے کہا کہ تمنا عمادی یہ ہے کون؟ تحقیق شروع کی تو پتہ چلا وہ منکر حدیث ہے، اور منکرین حدیث میں فن رجال کا امام۔ اللہ تو حدیث کو مانتا نہیں، پھر فن رجال کا امام کا ہی بنا ہے رے تو؟ وہ امام کیا، وہ امام الگھوٹالہ، ایسے ہی خرد برد کرنے کا امام۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ مولانا یہ تو بدماشی ہے، اتنی موٹی کتاب ایک بھی حوالے کا ٹھکانہ نہیں ہے، بے وقوف بنانے کے دھندے ہیں یہ۔ پھر ان کو کہا کہ یہ تمنا عمادی، پھر اس کے بعد ایک کتاب چھپ کر آئی ابھی 5-7 سال پہلے، اس میں تمنا عمادی کا تذکرہ منکرین حدیث کے ذیل میں بڑے اچھے انداز میں کیا۔ عبد الرحمن کیلانی صاحب کی ایک کتاب ہے آئینہ پرویزیت، آئینہ پرویزیت، جس میں غلام محمد پرویز، عبداللہ چکڑالی، عبداللہ جے راج پوری اور یہ جتنے بھی ہے تمنا عمادی، ان سب کا پوسٹ مارٹم کیا انہوں نے، تقریباً 1200-1400 صفحے کی کتاب ہے۔ تو ہمارے یہاں چھوڑتا نہیں کوئی کسی کو، جو بھی گڑبڑ کرتا ہے نا برابر اس کو قبرستان پہنچا دیتے، سیدھا نان اسٹاپ۔ پوسٹ مارٹم کرنے میں تو ہمارے علماء اتنے ماہر ہیں الحمدللہ کہ گھوٹالہ کرنے کی کوئی، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ، اللہ کسی کو بھی کھڑا کرتا ہے، وہ برابر چوروں کو، ڈکیتی کرنے والوں کو اور دھوکہ دینے والوں کو اور دجل کرنے والوں کو برابر پکڑتے ہیں، اور پکڑ کے برابر اس کو اس کے ٹھکانے پر کیا کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں۔ تو امام ابن شہاب الزہری، مصطفیٰ السباعی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، استشراق اور مستشرقین کے اوپر سب سے اچھا لکھنے والے مصطفیٰ السباعی، ان کی کتاب ہے الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما علیہ، اردو میں بھی اس کا ترجمہ کسی نے کیا، چھوٹی سی کتاب ہے 100-150 صفحے کی، استشراق اور مستشرقین کی نقاب کشائی، استشراق اور مستشرقین کی نقاب کشائی۔ تو دکتور مصطفیٰ السباعی ملک شام کے بڑے پائے کے عالم گزرے ہیں۔ مصطفیٰ السباعی کہتے ہیں کہ میں جامعہ ازہر مصر پڑھنے گیا، عالم اسلام کا بہت مشہور ادارہ، تو ایک استاد ہم کو پڑھانے کے لیے آئے، شیخ عبدالرزاق، اور آ کر انہوں نے پہلے دن حدیث کہا کہ میں تاریخ حدیث پڑھاؤں گا، اور تاریخ حدیث کے اوپر میں روایت کے انداز میں نہیں پڑھاتا ہوں، میں بڑی تحقیق کے ساتھ، ہم کو خوشی ہوئی، محقق استاد ملا ہوئے۔ دوسرے دن آئے، 2-4 دن کے بعد امام ابن شہاب الزہری کا تذکرہ آیا، تو امام ابن شہاب الزہری کو اٹھا کر سیدھا ان پر اعتراض پر اعتراض، اعتراض پر اعتراض، کہیں کا رکھا نہیں بیچارے،
میں تو ملک شام سے پڑھ کر آیا تھا کہ امام ابن شہاب الزہری امام اہل سنت والجماعہ. میرا تو دماغ پھر گیا. میں نے بولا کہ اب یہ استاد ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کیسے کرنے کا؟ خیر اس کا پوسٹ مارٹم کرتے اسٹائل سے. تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے امام ابن شہاب الزہری کے اوپر مورخین، محدثین اور محققین کی رائے کو جمع کرنے کیا شروع کیا. مصر کے کتب خانوں کو چھان ڈالا اور ایک بہترین مقالہ تیار کیا. اور جہاں ہمارا سبق ہوتا تھا اس سے قریب ایک مسجد تھی، اس مسجد کے اندر میں نے محاضرہ رکھا. اس محاضرے کا عنوان دیا الامام ابن شہاب الزہری ودوره فی تدوین السنہ. امام ابن شہاب الزہری اور احادیث مبارکہ کی تدوین میں ان کا رول اور کردار. اس میں جامعہ ازہر کے استادوں کو بلایا اور مہمان خصوصی کے طور پر وہی اپنے استاد کو بلایا، شیخ عبدالرزاق کو. اور پھر اس کے بعد میں نے محاضرہ پیش کیا. جب محاضرہ میرا ختم ہوا 1.5 گھنٹے کے بعد، تو میں نے کہا کہ میرے اس محاضرے کے بعد میں اپنے استاد شیخ عبدالرزاق سے گزارش کروں گا کہ میرے اس محاضرے کے اوپر اپنے انطباعات پیش کریں، اپنی رائے بیان کریں. بولے ہمارے ساتھی بول رہے تھے کہ وہ بولے تم جب محاضرہ پیش کر رہے تھے مصطفیٰ سی بھائی تو ہم ان کا منہ دیکھ رہے تھے، وہاں کے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے تھے کہ یہ کہیں کا باقی رکھے، ایسا لگتا نہیں. تعجب، بہت تعجب سے وہ حیرت ہو رہی تھی ان کو کہ ابن شہاب الزہری کے بارے میں یہ سب کیا سن رہا ہوں میں، اور میں نے تو کیا پڑھا ہے. کہا کہ آدمی اچھے تھے، بھٹک گئے. وہ مائک پر آئے اور کہا اشکو لطالبی و تلمیذی مصطفیٰ السباعی علی هذه المحاضرة القیمہ. کہ یہ بہترین محاضرے پر میں اپنے شاگرد مصطفیٰ السباعی کا ممنون و مشکور ہوں. میں اب تک امام ابن شہاب الزہری کو غلط سمجھتا تھا، مگر الیوم آج میری رائے ان کے بارے میں بدل چکی ہے، اور میں کہتا ہوں ابن شہاب الزہری امام تدوین، کہ نہیں بھائی امام ابن شہاب الزہری تو تدوین سنت کے امام ہے. پھر انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ اصل میں نے مستشرقین کی کتابیں پڑھی، قول زہر وغیرہ کی، تو ان کتابوں سے میں متاثر ہو گیا. میں نے اپنے لوگوں کی کتاب نہیں پڑھی، اور آپ نے برابر لا کر اس کا پوسٹ مارٹم کیا. کہا میں آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں، آج کے بعد مستشرقین کی کتابوں کو چھوڑ کر میں اب اپنے لوگوں کی کتابیں کیا کروں گا، پڑھوں گا. تو کہا ان کا قصور نہیں تھا، وہ پڑھے ہوں گے مستشرقین کے پاس، انہوں نے ان کی کتابیں پڑھی ہوگی اس لیے وہ ایسی غلط. تو کہا کبھی کبھی اچھے لوگ ہی بھٹک جاتے ہیں، لیکن کہا ایک ہی محاضرے میں ان کو کیا کیا ہم نے یو ٹرن کروا دیا، برابر صحیح لائن پر کیا ہو گئے آگے. تو یہ مستشرقین جو ہے بڑی حرامی قوم ہے، اچھا لفظ نہیں ہے لیکن ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی ہلکا ہے. اچھی زبان استعمال کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے کام، ان کے گورکھ دھندے ایسے کہ یعنی اتنی غلط بیانی، اتنا دھوکہ، اتنا کذب، اور اتنا کہ انسان کو ایسا ہو کہ سامنے آئے تو غلط دفعہ دے دو. غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ بھئی کیا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اعتراض کرنے کی اور جھوٹ بولنے کی حد اور لمٹ ہوتی ہے. سارے حد لمٹ پار ان کے ہیں. اپنی غلط نظریے کو ثابت کرنے کے لیے دھوکہ بھی دیں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، عبارتوں کی عبارتیں بھی بدل دیں گے، نسبتیں بھی غلط کر دیں گے، کچھ بھی کر دیں. مطلب تو تمہارے باپ کا ہے یہ سب کچھ. تو اس لیے یہ مستشرقین سے بہت چوکنا رہنا پڑتا ہے. جب اچھے پڑھے لکھے لوگ ان سے کیا ہو جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے. اسی لیے حضرت تھانوی فرماتے تھے فتنوں کے دور میں صالحیت اور صلاحیت دونوں ضرور ہے. صلاحیت بھی ہونی چاہیے اور صالحیت بھی ہونی چاہیے. صلاحیت سے بھی انسان بھٹک جاتا ہے اگر صالحیت ہو. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کر آدمی کو قدم بڑھانا پڑتا ہے. بہرحال امام ابن شہاب الزہری کا جہاں نام آتا ہے
اتنا بولے بغیر تو میں آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ وہ بھی ہمارے پیٹرن لوگوں میں سے جس نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدوین میں اتنا بڑا رول ادا کیا ہو، رحمت اللہ رحمتاً واسعہ، اللہ ان پر بے پایا رحمت نازل فرمائے، جس نے امت پر اتنا بڑا احسان کیا ہو کہ احادیث مبارکہ کو مدون کیا ہو، ہم ان کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں، ہم کیسے ان کو فراموش کر سکتے ہیں؟ اگر ان لوگوں نے یہ محنتیں نہ کی ہوتی تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں کتاب بھی نہیں ہوتی۔ یہ ان کی یہ پہلا زینہ تھا جو انہوں نے رکھا، لہذا ہم ابن شہاب الزہری کو سیلیوٹ مارتے ہیں، ہم ابن شہاب الزہری کو سلام، ایک بار نہیں 1000 بار سلام مارتے ہیں، اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی خدمات کے شائع نشان ان کو بدلا عطا فرمائے۔ ابو بکر ابن حزم، اللہ ان کی خدمات کے شائع نشان ان کو کیا کرے؟ بدلا عطا فرمائے۔ بہرحال تو ایسے ہی ہمارے امام ابو حنیفہ کا بھی بڑا رول ہے تدوین حدیث۔ تدوین حدیث میں ہمارے امام صاحب کے اوپر غیر مقلدین کا ٹولہ، شرذمۃ غیر المقلدین، یہ کیا بولتے ہیں؟ امام صاحب کو حدیث نہیں آتی، تیرے باپ کو آتی تھی، ان کو نہیں آتی تھی حدیث۔ امام جلال الدین سیوطی نے تبییض الصحیفہ، امام جلال الدین سیوطی شافعی اور امام صاحب کے مناقب پر کتاب لکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے لوگ ایسے نہیں تھے، تعصب نہیں تھا ہمارے لوگوں میں، وہ ایسا نہیں کہ وہ شافعی ہے تو حنفی کو نہیں مانتے، اب ہے شافعی اور امام صاحب کے مناقب لکھ رہے ہیں، اور امام صاحب کے مناقب اور احالات پر جو سب سے اچھی کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کتابوں میں سے ایک کتاب امام جلال الدین سیوطی۔ تو امام جلال الدین سیوطی نے تبییض الصحیفہ میں لکھا ہے کہ علم شریعت کو سب سے پہلے ابواب علمیہ پر مرتب کرنے والے امام ابو حنیفہ ہیں۔ اول من رتب علوم الشرعیت على ابواب الفقہ هو ابو حنیفہ۔ اول من رتب علوم الشریعت على ابواب الفقہ، جن ابواب فقہ کے ساتھ آج ہماری کتابیں ہیں، کتاب الطہارت آپ نے پڑھا نور العزا میں، پھر کتاب الصلاۃ، پھر کتاب الزکوٰۃ، پھر کتاب الصوم کا یہ جو ترتیب ہے، اس ترتیب میں سب سے پہلے پڑھنے اور لکھنے کا کام شروع کیا امام صاحب۔ یہاں تک یہ لکھا ہے کہ امام مالک نے بھی امام صاحب کے طریقے کو اختیار کیا اپنی کتاب میں۔ اب کہیں کہ لو یہ تو غلط بات ہے، خواہ مخواہ امام مالک کا کریڈٹ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ارے بھائی کوئی حنفی بولتا تو بات تھی، لیکن شافعی المسلک وہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام مالک نے جو موطا لکھی ہے تو اس موطا میں امام محمد ابن الحسن الشیبانی کا بڑا رول ہے، اور امام محمد ابن الحسن الشیبانی کون تھے؟ تلمیذ ابی حنیفہ الممتاز، امام صاحب کے ممتاز شاگرد۔ سب سے پہلے فقہ کی کتاب جنہوں نے لکھی، اسی لیے ہم موطئین پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں موطئین پڑھائی جاتی ہے، موطا امام مالک اور موطا امام محمد، تو وہ ہے ایک ہی، لیکن ایک ریمارے میں امام محمد کی روایت والی اور ایک امام مالک کی روایت والی۔ تو امام محمد نے پہلے علم حاصل کیا امام صاحب سے، پھر آپ علم حاصل کرنے کے لیے کہاں گئے؟ مدینہ آئے، اور مدینہ میں جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے آئے تو پختہ طالب علم بن چکے تھے، کیونکہ تلمیذ ابی حنیفہ۔ جب سبق ہوتا تھا تو امام مالک اور امام محمد کے آپس میں کیا ہوتا تھا؟ مناقشہ ہوتا تھا۔ امام مالک کوئی بات بیان کرتے کہ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے، امام نہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس طرح سے ان دونوں کے درمیان کیا ہوتا تھا؟ مناقشہ ہوتا تھا، بڑا دلچسپ ہوتا تھا۔ تو کہا کہ اس موقع پر امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ امام محمد سے استفادہ کیا امام مالک،
امام محمد سے استفادہ کیے تھے امام مالک، اور اس سے متاثر ہو کر آپ نے اپنی موطا کو کیا کیا؟ مرتب کیا۔ اس لیے امام محمد کی کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ، امام مالک سے جو آپ کی ڈیبیٹ ہوتی تھی، ان کے جو مناقشہ اور ان کے ساتھ جو مناظرے کی شکل ہوتی تھی، ان سب کو آپ نے ایک کتاب میں جمع کیا، الحجۃ علی اہل المدینہ، 2 جلدوں میں۔ حضرت مولانا مفتی مہدی حسن صاحب شاہ جہاں پوری، جو میرے دادا کے دوست تھے اور دارالعلوم دیوبند کے فقیہ اور مفتی گزرے، پہلے وہ سورت میں تھے، بعد میں دارالعلوم گئے تھے، تو انہوں نے اس کی تحقیق کر اس کو شائع کیا ہے، الحجۃ علی اہل المدینہ۔ مفتی مہدی حسن صاحب شاہ جہاں پوری بہت زبردست پائے کے محدث اور فقیہ گزرے ہیں ہمارے علماء دیوبند میں۔ خیر، تو فرماتے ہیں کہ امام صاحب کا بھی شمار ان تابعین میں ہوتا ہے جن تابعین نے علم کی تدوین میں، حدیث اور فقہ کی صورت میں نے آپ کو کل پرسوں بتایا کہ امام صاحب کی سنائیات کو ایک آدمی نے جمع کیا۔ کس کو جمع کیا ہے؟ سنائیات، یعنی وہ روایتیں جو اللہ کے رسول اور امام صاحب کے درمیان صرف 2 واسطے۔ اس کے بعد بے شمار نام بیان کیے جاتے ہیں دوسری صدی میں، اس لیے کہ بہت کام ہوا دوسری صدی میں، آپ سب کو لکھ نہیں پائیں گے، میں صرف ان کے نام بول لیتا ہوں تاکہ گوش گزار ہو جاوے، کم سے کم آپ کے کان سے گزر جاوے۔ عبد الملک ابن عبد العزیز ابن جریج، محمد ابن اسحاق ابن راہوے، امام بخاری کے امام صاحب کی تلامذہ میں تھے۔ معمر ابن راشد، سعید ابن ابی عروبہ، عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعی، محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی ذئب، اور ربیع ابن صبیح جن کا تذکر آیا تھا کل، میں نے کہا بھاٹ بوٹ کے اندر میں سو رہے ہندوستان میں، شعبۃ ابن الحجاج، سفیان ابن سعید الثوری، لیث ابن سعد، حماد ابن سلمہ ابن دینار، 60 سال تک انہوں نے علم حدیث کو ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھایا تھا۔ امام مالک ابن انس، امام المدینہ، عبداللہ ابن مبارک، حسین ابن بشیر، جریر ابن عبد الحمید، عبداللہ ابن وہب، سفیان ابن عیینہ، وکیع ابن الجراح، شکوت الی وکیع سوء حفظی، یہ وہی وکیع ہے، امام صاحب کے تلامذہ میں سے ہے۔ عبد الرزاق ابن حمام ابن منبہ، یہ مصنف عبد الرزاق، ان کی کتاب ہے جو تقریباً 10 سے 15 جلدوں کے اندر میں چھپی ہے، جس پر سب سے پہلے تحقیق کا کام حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی نور اللہ مرقدہ نے کیا۔ سعودی کا بادشاہ شاہ فیصل سعودی سے فلائٹ لے کر آج سے 50 سال پہلے ہندوستان آئے اور ہندوستان کی حکومت سے کہا کہ مجھے اعظم گڑھ جانا ہے حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی کو ملنے۔ وہاں گئے اور ان کے پاس جا کر کہا کہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ مصنف عبد الرزاق پر تحقیق کا اور اس کی ایڈیٹنگ کا کام کریں۔ تو پھر آپ نے اس کے اوپر کام کیا بغیر پیسے لیے ہوئے، ہاں پیسے لے کر نہیں۔ سعید ابن منصور، ان کی بھی سنن ہے، سنن سعید ابن منصور مشہور ہے۔ ابن ابی شیبہ، ان کی بھی مصنف ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، 20 جلدوں کے اندر میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ دوسری صدی کے محدثین میں سے چند کے نام تھے، مشتعل خروارے کے، یہ 23-25 نام جو ہے یہ چند ہے، ایسی لمبی فہرست ہے۔ ارے کچھ سمجھتا ہے؟ ہاں، تیسری صدی ہجری میں تو پھر بہت سارے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے علم حدیث پر کام کیا۔ ابو داؤد الطیالسی، ان کی مسند ہے، اسی طریقے سے محمد ابن یوسف الفریابی، ان کی بھی مسند ہے، اسد ابن موسیٰ الاموی، ان کی بھی مسند ہے، عبید اللہ ابن موسیٰ العبسی، ان کی بھی مسند ہے، عبد الملک ابن عبد الرحمن الدماری، ان کی بھی مسند ہے، اسی طریقے سے عبداللہ ابن زبیر الحمیدی، ان کی بھی مسند ہے۔ یہ حدثنا الحمیدی جو کہتے ہیں نا، ہمارے سب سے پہلی روایت جس سے امام بخاری نے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے، مکہ مکرمہ کے محدث ہے، امام شافعی کے اجل تلامذہ میں سے ہے۔ تو ان کی بھی مسند میں حضرات 180 صحابہ سے انہوں نے روایتوں کو جمع کیا ہے اپنی مسند میں۔ احمد ابن منیع البغوی، نعیم ابن حماد الخزاعی، مسدس ابن مسرحد، یہ بہت بڑے امام صاحب کے شیوخ میں سے امام بخاری کے، ان کا نام بڑا عجیب و غریب ہے۔ حضرت یحییٰ ابن معین فرماتے تھے کہ جب میں ان کا نام پڑھتا پہلی مرتبہ پڑھا تو مجھے ایسا لگا بچھو اتارنے کا کوئی منتر تو نہیں ہے۔ ان کا نام ہے مسدد ابن مسرحد ابن سرلبر ابن قرلبر ابن غرندل، اس طریقے سے نام ہے۔ تو یحییٰ ابن معین فرماتے تھے کہ میں نے جب پہلی مرتبہ پڑھا مجھے ایسا لگا جیسے بچھو اتارنے کا
منتر ہے. مسند تو مسدد ابن مسرحد، لیکن بہت بڑے محدث تھے، انتہائی عظیم اپنے زمانے کے امام صاحب کے خاص استادوں میں سے امام بخاری کے. علی ابن الجعد الجوہری، عبداللہ ابن جعفر الجعفی، یحییٰ ابن معین. ان کے بارے میں آتا ہے انسانی تاریخ میں، انسانی تاریخ، اسلامی تاریخ نہیں، کس کی؟ اس سے بڑا حافظ نہیں گزرا، ان سے بڑا حافظ کوئی گزرا نہیں. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری حدیثیں سند کے ساتھ گئے، اکثر من ملین، 10 لاکھ سے زیادہ حدیثوں کے حافظ تھے. مدینہ منورہ میں جب ان کا انتقال ہوا، یہ امام صاحب کے شاگرد کے شاگرد تھے، امام صاحب کو بہت مانتے تھے، یحییٰ ابن معین. ان کا جب انتقال ہوا مدینہ میں، حج کیے، حج کر کر مدینہ گئے اور مدینہ میں ان کا انتقال ہو گیا. تو اس زمانے کے بادشاہ نے کہا یار اتنا بڑا انسان دنیا سے جا رہا ہے، اس کا کوئی اعزاز ہونا چاہیے، کیا اعزاز کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے، آرام فرماتے تھے، اس پر ان کی لاش کو رکھا گیا اور اس پہ اٹھا کر ان کو لے جایا گیا. اور پھر کہا ان کو کہاں دفناوے؟ کہا یہ تو اس لائق ہے کہ ان کو ابو ہریرہ کے بازو میں دفنانا چاہیے. تو حضرت ابو ہریرہ کا پڑوسی بنائے ان کو، حضرت یحییٰ ابن معین کو اعزاز کے طور پر. یحییٰ ابن معین بڑے پیارے آدمی تھے. ابو خیثمہ زہیر ابن حرب، ان کے بھی مسند ہے. ابو عبداللہ محمد ابن ابراہیم ابن ابی شیبہ، ان کی بھی مسند ہے. اسحاق ابن راہوے امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہے، انہی کے کہنے پر انہوں نے کتابیں لکھی ہے دونوں حضرات نے. امام احمد ابن حنبل، ان کی بھی مسند ہے. خلیفہ ابن خیاط، یہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے تاریخ پر کتاب لکھنے والے، خلیفہ ابن خیاط، تاریخ خلیفۃ ابن خیاط کے نام سے. امام طبری سے بھی پہلے انہوں نے تاریخ لکھی ہے، سن ہجری 240 میں. امام طبری سے 100 سال پہلے انہوں نے تاریخ لکھ دی تھی. مستد اسحاق ابن ابراہیم السعدی، ان کی بھی مسند ہے. عبد ابن حمید، بہت پائے کے محدث گزرے ہیں. مستد کبیر، مستد صغیر، مستد وطیس، ایسے نام سے انہوں نے تقریباً 150 صحابہ سے 1500 سے زیادہ روایتیں اپنی کتاب مسانید میں جمع کی ہے. اسحاق ابن منصور، ان کی بھی مسند ہے. محمد ابن ہشام السدوسی، عبداللہ ابن عبد الرحمن الدارمی، امام دارمی، ان کے مزار پر بھی 1.5 سال پہلے جانے کا اتفاق ہوا. بہت پائے کے محدث گزرے ہیں، 255 میں ان کا انتقال ہوا. احمد ابن سنان الواسطی، محمد ابن مہدی اور بقی ابن مخلد الاندلسی، دنیا کی مسانید میں سب سے بڑی جنہوں نے کتاب لکھی ہے مستد بقی ابن مخلد، یہ وہ ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو دوسری صدی میں، یہ تو ابھی ایسے ہی چھوڑے سے بیان کیے، اس کے علاوہ بھی لمبی کیا ہے لسٹ ہے. تو ہمارے ذہن و دماغ کے اندر میں ان لوگوں کے بارے میں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم حدیث کو پڑھتے ہیں. ہمارے مولانا لطیف الرحمن صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ یہ حدیث کی جو سند ہے نا، اس سند کو عظمت کے ساتھ پڑھیں. کہا اس سند کے اندر میں کوئی مجدد ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں. یہ تو کہا ہم کثرت سے پڑھتے ہیں تو ہم کو اس کی قدر ہوتی نہیں ہے. بہرحال اللہ رب العزت حدیث کے انوار اور برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے، اور پورے شوق اور ذوق کے ساتھ، پورے ادب اور احترام کے ساتھ احادیث مبارکہ کو محدثین کی عظمت کے ساتھ اور محدثین کی قدر کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے.